یا اس طرح کے مسابقے مختلف تنظیمیں کرتی ہوں گی، لیکن جس نظم کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ اور جس لگن اور شوق اور ذوق کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث پروگرام کو منعقد کر رہی ہے، یقیناً وہ ایک انفرادی کارنامہ ہے اور منفرد المثال ہے۔ حضرت مولانا مفتی عطا الرحمن صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ یہ نمونہ ہے ان تمام بڑے مدارس کے لیے۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اگر کوئی تو وہ قرآن حکیم۔ اللہ نے ہمیں عظیم دولت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا بھی مختلف مقامات پر قرآن ہی کا ذکر ہے، قرآن ترتیلا۔ اس سے کہیں نہ کہیں آج ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا یا مختصر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلت و خواری کے گڑھے میں جا رہے ہیں۔ قرآن ہی دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے پر بھی نہیں کیا اور جس کو سننے پر بھی نہیں کیا۔ ارباب علم و دانش موجود ہیں، 1400 برس سے قرآن کو مٹانے کی قرآن کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن دنیا کے تمام پریسوں سے قرآن چھپنا اگر بند ہو جائے لیکن پھر بھی قرآن نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری یہ جو سامنے بیٹھے ہیں آپ جیسے معزز مقدس طلباء، اللہ نے ذمہ داری دی اور یہ وعدہ فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ آپ کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو ایک عظیم کارنامہ ہے، بہت کم تنظیموں میں، بہت کم مدارس میں یہ عمل پایا جاتا ہے، اور یقینی طور پر جیسا کہ مولانا ہارون صاحب نے فرمایا کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والے قاری حافظ کی جو عظمت قرآن و حدیث میں ہے وہ دوسری کتابوں کو پڑھنے میں نہیں ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ہوشربا دور میں، اس پرفتن اور پرختن دور میں جہاں سفر کرنا بہت دشوار ہے، یہ قرآن کریم سے آپ کی لگن، آپ کی محبت ہے، ایسے ماحول میں آپ کی ہمت مومنانہ، ضرورت مومنانہ ہے کہ آپ نے سفر کیا اور اتنی بڑی تعداد میں ملک کے مختلف صوبوں سے تشریف لائے اور قرآن کریم سے اپنی عظمت اور محبت اور الفت کا ثبوت دیا۔ بہت مبارکباد، اس طرح کے سلسلے ہونا چاہیے، اور یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ جب قرآن پڑھنا اور جب قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس ترتیب اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا، یہ ایک بڑا کارنامہ ہے دور میں۔ اور حضرت مولانا علی صاحب، یہ اس سے بڑا کارنامہ ہے اس محفل کے انعقاد سے کہ آپ نے جس وسعت قلبی، جس فراخدلی کا ثبوت دیا دیتے ہیں کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یا اس جمعیت کے ذمہ داران جو ان مدارس سے بلایا جائے، آپ تمام مدارس کو دعوت دیتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے مدارس کو بلاتے ہیں۔ اس دور میں جس چیز کی اہم ضرورت ہے اس سے بڑا کارنامہ یہ ہے۔ میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں اور بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، پوری دنیا کے لیے نمونہ بس میں آخری جملوں کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم شروع ہوتا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے منشور دستور، قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے اور ختم ہوتا ہے والناس پر۔ تو بسم اللہ میں بے میں پہلا، بسم اللہ کی بے میں پہلا لفظ، اور والناس کی سین میں، والناس میں آخری سین، تو بے اور سین کو ملا دے تو بس ہوتا ہے۔ پوری دنیا کو یہ تعلیم دے دو کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، اور اس کو الٹا کر دو، سین اور بے کر دو تو سب بنتا ہے۔ دنیا کو یہ بتا دو کہ سب کچھ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن ہی موجود ہے۔ بہت عظیم دولت و نعمت ہے اور آپ اس کے حامل ہیں، حافظ ہیں۔ میں ان مصروں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ توحید کی پہچان سمجھ کر پڑھیے، معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے، ہر مسئلہ عزیز کا حل ہے اس میں، قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے۔ بہت بہت شکریہ۔